غیر قانونیت، لاقانونیت اور اقربا پروری، وزراء کی بھرتی، اشرافیہ کی عیاشی اور عوام کے اوپر بجلی کے بم، پیٹرول کے بم اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ مزید آئی ایم ایف کی غلامی کا شکنجہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، کستے چلے گئے یہ، اور کہتے یہ ہیں کہ آئی ایم ایف کے پلان میں جانا اس لیے ضروری ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، اور جب اس کے پلان میں جاتے ہیں تو مزید دیوالیہ ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی ساری شرطیں مانتے چلے جاتے ہیں۔ اور ہم بھی حیران ہیں کہ جو بنیادی طور پر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر واقعی کوئی ان میں سے ایک آدھ بھی مخلص ہو قوم کی خاطر تو وہ اپنی عیاشیاں، اپنے عللے تللے، اپنی گاڑیاں، اپنے پیٹرول، اس کے اوپر کچھ قدغن لگائے، اور ملک میں جتنے بھی طبقات ہیں جو اپنی سروسز کے علاوہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے اگر گاڑیاں اور پیٹرول اور دیگر مراحت حاصل کر رہے ہیں تو اس پہ کٹ لگائیں، لیکن کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور یہ سارا کا سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کہ 273 روپے کا پیٹرول مل رہا ہے، لوگوں کا ایک طرف سے دوسری طرف آنا جانا دوبر کر دیا گیا ہے۔ پہلے لوگ موٹر سائیکلوں کو استعمال کرتے تھے، اور موٹر سائیکل کا پیٹرول ڈلوانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ کسی جگہ میرے پاس آتی ہیں اس طرح کی درخواستیں، تو لوگ بھی کیا کریں کہ کسی جگہ اگر ایک آدمی کی تنخواہ 25-30 ہزار بھی ہے تو اس کا تو موٹر سائیکل سے بھی اگر وہ آئے گا جائے گا تو آدھے پیسے تو اس کے اپنی ملازمت پہ آنے جانے میں لگ جاتے ہیں، لوگ کہاں سے پورا کریں؟ تو ایک پورا ایک زبردست قسم کا کرائسس پیدا کر دیا ہے اس حکومت نے، اور جو اب جاتے ہوئے بھی ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ بنا کر گئے کہ جو نگراں لوگ بھی آئیں گے وہ بھی انہی کے جیسے لوگ ہوں گے، اور وہ اسی طرح کے اقدامات جاری رکھیں گے کہ جو انہوں نے طے کیے ہیں، مزید مہنگائی کرنے، مزید بے روزگاری، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ چند دنوں میں پیٹرول کی قیمت مزید بڑھانے جا رہے ہیں۔ اسی طرح وفاقی حکومت ہو یا صوبائی، اب تو ایک ہی ہیں، اور صوبے میں تو 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور 15 سال میں اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں گے تو بدترین ہے، پولیس کی کارکردگی خراب سے خراب ترین ہو گئی ہے۔ آپ تعلیم کا شعبہ دیکھیں گے وہ برباد ہو گیا ہے۔ صحت کے شعبے کی جھلک آپ کو نوابشاہ میں ٹرین کے حادثے کی صورت میں نظر آ گئی کہ خود مراد علی شاہ جو کہ تقریباً 8-10 سال سے خود حکومت میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، اور ان کی پارٹی لگاتار 15 سال اور سن 70 سے لے کر 50 سال 55 سال میں 53 سال میں یہی لوگ رہے ہیں حکومت میں تقریباً، تھوڑے سے وقفوں کے ساتھ۔ یہ زرداری ثابت ہے جنہوں نے 2009 میں اس وقت کے 50 ارب روپے، جو آج کی ویلیو اگر آپ نکالیں گے تو 150-200 ارب روپے بن جائیں گے، ان 50 ارب روپے کو انہوں نے قومی خزانے سے ادا کر کے ایک کمپنی تبدیل کی تھی، شیئر تبدیل کیے تھے، اس لیے کہ وہ لائبلٹیز کے ساتھ ابراج گروپ کو نہیں لانا چاہتے تھے، اور ابراج گروپ سے ان کے حساب کتاب بنے ہوئے تھے سب کے۔ اور اب بھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 662 ارب روپے کا نادآئندہ کے الیکٹرک این ٹی ڈی سی کا ہے، 177 ارب روپے کا گیس کا ہے، 50 ارب روپے کا کراچی کے عوام کا نادآئندہ ہے، لیکن کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو مراحت پہ مراحت ملتی چلی جا رہی ہیں۔ تو مافیا، بجلی مافیا، کے الیکٹرک مافیا کو انہوں نے مسلط کر کے رکھا اور اس کی سہولت کاری کی، اور اس کے حساب کتاب میں ظاہر ہے یہ لوگ شامل رہتے ہیں۔ پھر آپ ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے، ان کے اس عرصے میں 382 ٹرانسپورٹ کے روٹ بند ہوئے ہیں، وہی 130-135 بسیں لا کر 25 روٹس کا افتتاح کر چکے ہیں اب تک، کبھی نیلی، کبھی پیلی، کبھی پنک، کبھی اورنج، مختلف طریقوں سے کلر کر کے اور اشتہار چڑھا کے بس کے اوپر جگہ جگہ افتتاح کرتے ہیں، اور شرجیل میمن صاحب کو کوریج دینا تو فرض ہے، اشتہارات کا تقاضا ہے، تو وہ بولتے چلے جاتے ہیں، لوگ سنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عملاً انہوں نے ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کیا؟ جو سرکولر ریلوے کا کام تھا، جس کا کوئی میرے خیال ہے 8-10 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے اس عرصے میں، اس پہ کام آگے نہیں بڑھا۔ ماس ٹرانزٹ پروگرام پہ کام آگے نہیں پڑا۔ ریڈ لائن انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اس کا حال دیکھ لیں کہ جو اربوں روپے سے بنائی گئی یونیورسٹی روڈ، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ریڈ لائن کا جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ پروجیکٹ جو 120 ارب روپے کا تھا، اس وقت اس کی جو قیمت ہو گئی ہے وہ تقریباً 250 ارب روپے ہو گئی ہے، اور یہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کس کا پیسہ ہے؟
یہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے لگائیں گے. آپ سوچیں کہ یہ ریڈ لائن گرین لائن وفاق کا سبجیکٹ تھا, وہ وفاق اور صوبے آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے, اس میں کتنے لوگ سفر کر پاتے ہیں اور اس روٹ کے اوپر کتنا بڑا لوڈ ہوتا ہے. تو بغیر کسی پلاننگ کے بھی اور بغیر کسی اہلیت کے صرف کرپشن اور لوٹ مار کے سوا انہوں نے پرفارمنس ان کی اس پورے 15 سال میں کیا رہی ہے. ہم اس پر تفصیل سے ان کی 15 سالہ کارکردگی پر اور آخری 5 سال کی کارکردگی پر ایک لائیں گے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا. کیونکہ کل بلاول صاحب نے فرمایا ہے کہ لوگ ہمارا جو ہے نا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری کریکٹر وہ کرتے ہیں, اسیسینیشن یا کریکٹر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم نے خدمت کی ہے سندھ کے عوام کی, اور اتنی زبردست خدمت کی ہے کہ اب ہم پاکستان میں حکومت کریں گے. تو یہ سندھ کے عوام کی خدمت تو آپ کشمور سے کراچی تک ان کی نظر آ رہی ہے. جا کر دیکھیں دیہاتوں کا حال, گوٹھوں کا حال, شہروں کا حال. اور یہ کیپٹل ہے جو 98% ریونیو دیتا ہے سندھ کو, اس کیپٹل کا انہوں نے جو حال کیا ہوا. ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیجئے آپ. ابھی پچھلے دنوں ہم نے عباسی شہید ہسپتال کا دورہ کیا تھا. آپ جس ہسپتال میں چلے جائیں سوائے وہ وارڈز جو این جی اوز کے تحت چل رہے ہیں, لوگوں کے چندوں سے چل رہے ہیں, یا اس میں کچھ سندھ حکومت تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہے, اس کے علاوہ جو سندھ حکومت جس کو چلاتی ہے اس کی حالت دیکھ لیں آپ, جو ظاہر 90% ہے. آپ کو وہاں پر پیناڈول کی گولی نہیں ملتی, وہاں آپ کو سرنج نہیں ملتی, وہاں آپ کو کینولا پہ لگانے والا کینولا تو ملتا ہی نہیں, اس کا ٹیپ نہیں ملتا, سب خریدنا پڑتا ہے لوگوں کو, جبکہ ان سب کے پیسے کھا جاتے ہیں یہ وڈیرے جاگیردار اور یہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے لوگ. یہ ان کی, اور جا کر آپ اسکولوں کو دیکھیں 3,500-4 ہزار. تو جس شعبے میں آپ دیکھیں انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کے سوا نہیں دیا سندھ کے عوام کو کچھ, اور اسپیشلی اس شہر کراچی کے ساتھ تو انہوں نے دشمنی کی ہے. اب اس وقت جو مردم شماری کا معاملہ ہے تازہ, جس پر بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں, میں اس کے کچھ حقائق آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. 2017 میں کراچی کی مردم شماری 1,60,24,000 گنی گئی, اور اس میں کل جو سندھ کی آبادی تھی وہ 4,78,00,000 کے قریب تھی. اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ 33% پورے سندھ کی آبادی کا کراچی کو ملا, جبکہ ایکچولی اس وقت بھی کراچی کی آبادی 3 کروڑ اور اس سے زائد تھی. اگر اس وقت صحیح گنا جاتا تو اس کے نتیجے میں کراچی کا شیئر 50% ہو جاتا, اور 50% کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی سیٹیں 30 سے 35 تک ہوتیں, اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 44 کے بجائے یہ 65 ہو جاتی. لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اور پھر بعد میں جب یہ طے ہوا کہ 5% بلاک, تو وہ بھی کام نہیں ہوا. پھر یہ کہا گیا کہ صاحب پچھلی مردم شماری کو آپ منظوری دے دیں اور تاکہ ہم اگلی مردم شماری کریں. مجھے افسوس ہے کہ کراچی سے بھاری مینڈیٹ لینے والی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم دونوں اتحادی تھے, اور یہاں سے سندھ حکومت نے ساری کاریگری کی تھی اپنے عملے کے ذریعے سے. تو یہ تو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے ڈسینڈنگ نوٹ ڈال کر خاموش ہو گئے, لیکن جن کی ذمہ داری تھی اس مینڈیٹ کے تحفظ کی, انہوں نے منظوری دے دی اس مردم شماری 2017 کی, اور اس کے نتیجے میں وہ بیس لائن بن گئی. اور ایسی بیس لائن بن گئی کہ جس کو سامنے رکھ کر وہی لوگ جنہوں نے جعلی مردم شماری کی منظوری دی تھی اسی کو بیس لائن بنا کر ابھی بغلیں بجا رہے ہیں, اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے گنتی دیکھو کتنی سادہ بڑھا دی ہے. او بھائی, اگر وہ 1,60,00,000 جو آپ نے جعلی مردم شماری کی تھی پچھلی مرتبہ, اگر اس مردم شماری کے نمبرز کو بھی دیکھ لیں اور پچھلی والی گروتھ ریٹ کو بھی دیکھ لیں تو یہ تو 1,90,95,00,000 تو ویسے ہی ہو گئی. تو ابھی جو 2,03,00,000 کا تحفہ آپ دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے اتنا زبردست کارنامہ انجام دے دیا, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور کیا امپیکٹ آیا اس کا؟ اب آپ اس وقت یہ دیکھیں کہ اگر 2,03,00,000 کی آبادی کراچی کی ہے اور 5,57,00,000 آپ کر لیں پورے سندھ کی ہے, تو یہ پرسنٹیج 36% بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے محض 2-3% کا اضافہ ہوا ہے ریشو میں. اس سے محض ایک قومی اسمبلی کی سیٹ کا فرق پڑے گا اگر وہ بھی پڑا, اور 3 سیٹوں کا فرق پڑے گا اور وہ بھی عنایت فرما دی الیکشن کمیشن, جو کہ سندھ کا الیکشن کمیشن تو پورا کا پورا یرغمال ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھوں. وہ تو کوئی اور جگاڑ لگا کر یہ 1-2 سیٹیں بھی کم کر دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جوہری فرق واقع نہیں ہوا. آپ کے 2,30,03,00,000 کرنے کے نتیجے میں جس پہ آپ پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اس کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ایک آدھ سیٹ کے علاوہ. جبکہ اگر وہ 3.5 کروڑ ہم کاؤنٹ ہوتے تو یہ ہماری سیٹیں
32 کے قریب قومی اور 65 صوبائی ہو جاتی ہیں. آپ نے نہیں گنا, آپ 1.5 کروڑ انسانوں کو کھا گئے, نگل گئے. اور خاص طور پر ایم کیو ایم ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بیچتی ہے, سوداگری کرتی ہے, اور اس مرتبہ بھی اس نے سوداگری کی ہے. اور ایک طرف جو ہے وہ یہ ڈاکہ اور چوری کی ہے, اوپر سے سینہ زوری دیکھیے آپ. تو اس لیے یہ بچ تو نہیں سکیں گے. نمبرز بتا رہے ہیں, اس وقت شہری آبادی سندھ کی وہ 53% ہے اس مردم شماری کے مطابق. لیکن اگر جنون طریقے سے کراچی کی گنتی پوری ہو جائے تو یہ شہری آبادی 62-63% ہو جائے گی. آپ بتائیں 63% شہری آبادی, اور اس شہری آبادی میں سب شامل ہیں, سندھی مہاجر سب شامل ہیں, ساری قوموں کے لوگ موجود ہیں. یہ شہری, لیکن شہری پھر بھی شہری ہوتے ہیں, اس طرح سے دیہات کا کے زیر اثر نہیں ہوتے. تو آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ شہری آبادی 63% ہو جائے تو یہ جو اندرون سندھ کے گوٹھوں پہ وڈیرا راج کے ذریعے سے مسلط ہونے والے لوگ ہیں, ان کا راستہ رکے گا نا؟ شہری آبادیوں کے لوگ بھی وزیر اعلیٰ بن سکیں گے نا؟ تو ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے اتنے عرصے میں, 35 سال میں, اور ابھی کیا کیا ہے؟ کوئی فرق واقع نہیں ہوا عملاً, ایک آدھ سیٹ کے علاوہ. جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بڑا کارنامہ انجام دے دیا, اس لیے کہ مردم شماری کے نتیجے میں نمائندگی ہوتی ہے, مردم شماری کے نتیجے میں ملازمتیں ہیں یہاں پر. تو جب آپ نے ریشو ہی تبدیل نہیں کیا تو ملازمتیں تو ویسی کی ویسی رہیں. اگر 3.5 کروڑ کی ہماری گنتی ہوتی تو اس کے نتیجے میں ہماری ملازمتوں کا کوٹا بڑھتا, ہماری نمائندگی بڑھتی, ہمارا انفراسٹرکچر میں فائدہ ہوتا, ہمارے وسائل میں فائدہ ہوتا. تو آپ نے تو ریشو مینٹین رکھا ہے, بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی, جنہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ, ابھی چند دن پہلے تو متحدہ نے کہا تھا نا کہ 3 کروڑ سے کم ہوئی تو ہم قبول نہیں کریں گے, اور اب خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے 1.5 کروڑ آبادی کھانے کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ 70 کہاں سے اضافہ کروا دیا؟ پچھلی تو 1 کروڑ 60 لاکھ تھی. کیا اضافہ کروایا انہوں نے؟ حکومت میں بیٹھے رہے, اور یہ کس قیمت پہ بیچتے ہیں؟ کبھی گورنر اور 2 ایڈمنسٹریٹروں پہ بھی بیچ دیتے ہیں کراچی کو, چند کمیٹیوں پر اور گاڑیوں پر, اور کبھی نگراں سیٹ اپ میں چند وزارتوں کا ان کو اگر جھانسا مل جائے تو اس کے اوپر بیچ دیتے ہیں. اور ابھی بھی انہوں نے نگراں سیٹ اپ کے جھانسے اور آئندہ قومی انتخابات میں ان کو جو یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کر کے کسی قابل کر دیں گے, اس یقین دہانی پر یہ کراچی کا سودا کر رہے ہیں. حالانکہ اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی 5,000 کو 50,000 نہیں کر سکتا. اب ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کی نظروں میں جتنی گر چکی ہے, اس کا اٹھنا ناممکن ہے. جو کچھ انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا ہے اور اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے, ہمیشہ جو ہے ہمیں بیچا ہے اپنی مراحت کے خاطر. کہاں رہتے تھے, کہاں پہنچ گئے, اور عوام کا حال کیا کر دیا اس شہر کا, جو شہر کتنا اونچا جا رہا تھا, کتنا بڑا تھا, پوری دنیا میں اس کا ایک مقام تھا, پورے پاکستان کو لے کر چل رہا تھا, اور اس شہر کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے. انہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ مل کر فرینڈلی فائر کرتے ہیں, فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں, اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, لسانی بنیادوں پہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات, معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.